يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم یسألونکا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ چاند کے بارے میں ہلال کی جمع اہلہ چاند کے بارے میں چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کبھی بڑھنے لگتا ہے بڑھتے بڑھتے مکمل ہو جاتا ہے 14ویں رات کو جس کو بدر کہتے ہیں بدر والا چاند لیلۃ البدر جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں گلائی پوری ہو جاتی تو پوچھا گیا کہ یہ چاند میں بڑھنا کم ہونا یہ کیوں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب اتارا یسألونک یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ چاندوں کے بارے میں قل ہی مواقیت للناس والحج کہہ دیجئے یہ وقت معلوم کرنا ہے تاریخ معلوم کرنا ہے وقت معلوم کرنا للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے کوئی وعدے پورے کرنے 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد تو وہ ماہ کا پتہ کیسے چلے گا عدت پوری کرنی ہے کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے وہ کیسے پوری کرے گا وہ چاند سے پتہ چلے گا اور حج والے مہینے کا بھی پتہ چلے گا تاکہ ہر مہینہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو یہ چاند فلاں مہینے کا نکل آیا ایسے بدلتے جائیں گے تو حج کا چاند بھی نظر آئے حج والے مہینے قل ہی مواقیت کہہ دیجئے یہ تاریخ معلوم کرنا ہے یا وقت معلوم کرنا ہے للناسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم آؤ گھروں کو من ظہوریا دیواریں پھیلانگنا ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا انصار جو مدینہ پاک کے پہلے کے رہائشی تھے جب ان میں کوئی حج کر کے واپس آتا تھا یا عمرہ کر کے تو وہ دروازے سے انٹری کو جرم سمجھتے تھے جو حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا گھر وہ دیوار پھیلانگ کے آیا تو مدینہ پاک میں ایک آدمی حج کر کے آیا تو وہ دروازے سے انٹر ہو لوگوں نے اس کو معیوب جانا اس کو تانے دی کہ ابھی کون سے تیری عمر کے آپ سے دیوار ہی نہیں پھیلانگی گئی جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک
وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورہا، دیواروں کی طرف سے، ان گھروں کی دیواروں کی طرف سے، یعنی دیواریں پھیلان، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی ہے تقوی اختیار اللہ سے ڈر، کہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں، تو پہلی زندگی اور اس زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ نہیں بولنا، پہلے نماز چھوڑتے تھے، اب نماز پڑھنی ہے، نمازیں ضائع نہیں کرنی، پہلے غیبت چغلی سب کو لڑایا اس نے بڑا، اور اب حج عمرہ کر کے آیا تو اس میں تبدیلی آ گئی۔ تو حج عمرے کا نیکی یہ ہے واپس آ کے کہ تبدیلی آئے، اور جس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے سمجھ لے اس کا حج عمرہ قبول ہو، اور جس نے چھرا پہلے سے بھی تیز کر لیا ہے جوں کا تو اس کے پیسے ضائع ہو۔ دودھ میں پانی ڈالتا ہے یا ڈالتی ہے حج کر کے توبہ کر، اب پانی نہیں ڈالنا، نہ خود ڈالنا ہے نہ کسی اور کو کہنا ہے میں تو حج کر کے آیا ہوں، میں تو ڈالنے سے چل تم ڈال دیا، نہ، اب اس کی زندگی میں فرق ہو کہ ہر جگہ اللہ سے ڈر۔ نیکی یہ ہے من اتقا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ہر جگہ، کہ میں اللہ کے گھر سے آیا ہوں، کچھ حیا کر۔ کئی پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، گناہ میں اور اڑنے لگتے، تو وہ حج عمرہ کیا ہوگا؟ اور جو ادھر جا کے محنت کرتا ہے وہ کہتا نہیں اس تبدیلی آتی۔ کئی ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر کمرے میں ہوٹل میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، ادھر بھی ٹی وی لگا ہوتا ہے، بس وہ ڈرامے شرامے دیکھ کے، فلم وغیرہ دیکھ کے وہ آتا، پھر ان کا ادھر دل بھی نہیں لگتا، جان چھڑاتے ہیں۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ میرے کزن افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی میں ایک بابا حج کر کے آیا، تو اس کے خاندان آیا ہوا تو اس کے استقبال کے لیے انہوں نے ہار وغیرہ ڈالے، اس نے ہار اتار کے چلا کے مارا، انہوں نے کہا میں ادھر فائلہ کر رہا ہوں، تمہیں ہاروں کی پڑی۔ تو جو وہ عبادت میں شوق نہیں کرتا ادھر جا کے پھر اس کا دل نہیں لگتا، ادھر نمازیں شوق کے ساتھ، کھانے پینے میں کمی کرے تاکہ میرا وضو زیادہ دیر برقرار رہے، وہ مقصد کھانا ان کا ہوتا ہی نہیں۔ کہیں جاتے ہیں ادھر دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں، ادھر چیز تقسیم ہو رہی ہے، مشن ہی، جو مشن ادھر وہ ہی ادھر کھانا پینا۔ اور کئی عورتیں ماشاءاللہ ہوٹل میں جب آتی ہیں تو بیگ بھر کے لاتی ہیں کھجوروں کا، جو ادھر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو بتاتی میں انہیں اکٹھا کر لیا، تیرے کو ہے کچھ، یعنی اتنے پیسے لگا کے ادھر گئے ہیں، مشن پھر بھی ہوئی، تو کیا فائدہ ہو پیسے؟ تو نیکی یہ ہے حج عمرہ کی کہ انسان میں تبدیلی آئے، نیکی کا شوق بڑھے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں کو، من ابوابیہ ان کے دروازوں سے، وَأْتُوا آؤ تم، البیوت گھروں کو، من ابوابیہ دروازوں سے، دروازوں کی طرف سے آئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، ادھر بھی کامیاب آگے بھی کامیاب۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو تم اللہ کے راستے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ حج عمرے کے لیے اگر مسلمان گئے ہیں تو ادھر کافر آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے،
تو اب اگر کافر لڑنا چاہتے ہیں تو تم پیچھے نہ ہٹو، ان کا لڑنے کا پروگرام ہے تو پھر ان کا علاج کرو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ کا گھر وہ حرم والا ہے، ادھر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے لڑائی نہ ہو، بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، لیکن وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں، پھر ان کا تسلی بخش علاج۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرتے۔ اور زیادتی کا ایک مطلب یہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں بزرگوں کو نہیں مارنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا اب ادھر اسلام نے ہمیں کافروں پہ زیادتی کرنے سے روکا، چاہے جائے کہ انسان غریبوں پہ زیادتی کرے، مسلمانوں پہ زیادتی کرے، مزدوروں بیچاروں پہ زیادتی کرے، جو ریڑیاں وغیرہ لگاتے ہیں، پھیری لگاتے ہیں، وہ 1000-1200 شام کو لے کر جاتے ہیں، بچے ان کے انتظار کرتے ہیں، اور جس خناس کے پاس پاکستان میں کوئی عہدہ ہوتا ہے وہ ظلم کرنے سے ذرا دریغ نہیں کرتا، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو کہا، آپ نے ان کو گورنر بنایا، وزیر بنایا، وزیر یمن کا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا سیدھا اللہ کے عرش کو ٹکراتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا، ظالم کا ضرور علاج کروں گا، بھلے کچھ دیر ہو۔ تو اس لیے زیادتی نہ کی جائے غریبوں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ، جب مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق کو اور ساتھیوں کو بھیجا کہ اعلان کرو 4 ماہ کا تمہارے پاس ٹائم، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مکہ چھوڑ دو، جدھر مسلمان ہے وہ علاقہ چھوڑ دو، وگرنہ جدھر پائے جاؤ گے ادھر مارے جاؤ گے۔ یہ اعلان کر دیا۔ وَقْتُلُوهُمْ، قتل کرو تم ان، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ ایمان لانے والوں کو نکال دیا تھا، اللہ نے کہا جہاں سے انہوں نے نکالا ہے نا، یا تو مسلمان ہو جائے، مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان کو نکالو یہاں سے۔ وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ یہ ایسے ظالم تھے جو مسلمان ہو جاتے تو ان کو سزائیں دیتے تھے، ازمائشیں، سزائیں، ان کے جسموں کو جلانا، کوئلوں پہ لٹانا، ریتلے گرم علاقے میں ان کو گلیوں میں گھسیٹنا، یہ قتل سے زیادہ ازمائش ہے۔ قتل تو ہوا ایک دفعہ، کام ختم، جو مسلمان قتل کر دیا جاتا ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو فتنے میں مبتلا کیا جائے اسلام کی وجہ سے تو وہ زیادہ خطرناک ہے، زیادہ ازمائش۔ کئی لوگ پھر تنگ آ کے دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں،
والفتنۃ آزمائش میں ڈالنا، اشد یہ زیادہ سخت، من القتل قتل سے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور لڑنے کا خیال کرو ایسے کہ لا تقاتلو، ان سے قتال نہیں کرنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس حتی الوسط کوشش یہ ہو کہ لڑائی نہ آئی، جن سے نہ لڑ، حتی یقاتلوکم فی، حتی کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ مسجد حرام میں، وہی نہیں چھوڑ رہے، وہی لڑائی میں پیش ہیں۔ اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تم ان کی تسلی کرو۔ اگر وہ تم نہیں مارتے، تم تلوار نہیں اٹھاتے، وہ مسلمانوں کو سزائیں دے رہے، مار رہے، تم آگے سے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو کہ بیت اللہ کی حرمت ہے، یہ حرمت والا ہے ادھر، تو اللہ کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، ان سے قتال کرنا، ان سے لڑنا اس سے بڑا ہے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا، کہ مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں کو سزائیں دیں، اور تم حکمتیں دیکھتے پھرو، تو پھر والفتنۃ یہ آزمائش اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا معاملہ ہے، من القتل قتل سے، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو تم پیچھے نہ، تم لڑو، کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 3-4 کے بارے میں بولا تھا کہ یہ جدھر ملے ان کو قتل کرو، ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن خطل، عبداللہ بن خطل، کہا یہ سب کو معافی ہے، اس کو کوئی معافی، صحابہ نے اس کو تلاش کیا وہ کہاں مل، تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کان ابن خطل معلق باستار الکعبہ، کہ عبداللہ بن خطل وہ بیت اللہ کے غلاف میں چمٹا ہوا، تو آپ نے فقتلوا، اس کو ادھر ہی قتل، غلاف میں بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس کو ادھر ہی قتل۔ کسی نے پوچھا کہ اس کے لیے معافی کیوں کی تھی؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی جمع ہو جاتے تھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے جوان، سب شوق سے سنتے تھے، اور جو آپ سے جنگ کرتے تھے ابو جہل وغیرہ وہ چھپ کے سنتے تھے۔ اس عبداللہ بن خطل کو یہ مکہ والوں کا قرآن سننا پسند نہ آیا، تو اس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے 2 لونڈیاں لے کے آئے جو گانا گاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، گانا گاتی تھی مکہ کے چوک میں، تو بچے، عورتیں، جوان ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ قرآن سے توجہ اس نے ہٹائی، قرآن سے مقابلہ کروایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح جب ہوا تو اس کو آپ بھولے نہیں، دل میں یاد رہا، کہا یہ جہاں ملے اس کو کاٹو، بیت اللہ کے غلاف میں چمٹا ہوا ادھر مارو۔ تو یہ مقابلہ کہیں ہم تو نہیں کرواتے کہ موبائل میں قرآن بھی ہے اور گانا بھی چلاتے ہیں، موسیقی، قرآن پاک کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے سٹیٹس دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ ہمارے موبائلوں میں موسیقی، گانا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ گانے والی جو مجلسیں ہیں ان کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ جائے کہ کوئی شادی ہو تو آپ ہی تو جا کے ڈانس شروع کر دیں اور دھمالے میں پڑیں، تو اسلام اس بات کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موسیقی سے سخت نفرت۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی. کوئی چرواہا بانسری بجا رہا ساز، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی چلتے گئے. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ دیکھو کانوں سے انگلی اٹھا کے دیکھو وہ آواز آ رہی ہے. پھر آپ نے انگلی سائڈ پہ کی اور آپ نے فرمایا جو گانا سنتا ہے موسیقی سنتا ہے قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے. اتنا لمبا دن ہے، سارا دن اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، حساب کتاب فیصلہ وہ بعد میں ہوگا. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک ہے. کذالک جزاء الکافر، ایسے ہی کافروں کا بدلہ. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، ضد چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، موت نہیں آئی تو اللہ بہت جلد بخشنے والا رحم کرنے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے. دنیا کے محکموں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، کہتے ہیں سندے میں لے جا گھر، اب تو ہمارے کام کا نہیں. اس عمر کے حصے میں بھی اللہ کے آگے آ کے توبہ کرتا ہے، موت نہ آئے تو اللہ اس کو بھی معاف کرتا، بوڑھے کو بھی معاف کرتا. فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی موت ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں شرارتوں سے، مسلمانوں کو تکلیف دینے ستانے سے، لڑائیوں سے، مسلمان ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا رحم کرنا. کافر بھی توبہ کر لے اللہ ان کو معاف. یونس علیہ السلام کی قوم ساری کافر تھی، سارے نالائق تھے، ایک بھی مسلمان. انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ تو یونس لگتا ہے سچا نبی تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا. اس طرح کی رنگت والا بادل پہلے تو کبھی دیکھا نہیں، سرخ. یہ تو آگ لایا ہے، ہوا پانی بارش نہیں لے کے. تو پھر وہ اللہ کے آگے روئے، معافی مانگی انہوں نے کہ اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، کبھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرے. تو اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے. جب اس کافر قوم نے مجھ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر. آج لوگ سمجھتے اللہ بڑا کا دور ہے، پاک بدن والا قریب ہے، اللہ دور ہے. لاہور والا قریب ہے، اللہ دور. سندھ والا، کربلا والا، مدینے والا، سارے قریب، اللہ دور. اللہ کہ اللہ نہیں دور، اللہ قریب ہے، باقی سارے ہی دور. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پیچھے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو میں قریب، میں نہیں دور. تم دور ہو جاتے ہو، دور بھڑکتے ہو، رخ پھیر لیتے ہو، بے پرواہی اختیار کرتے. تو اللہ تو انتظار میں ہے، لیکن یہ موقع موت تک. اللہ ہمیں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ وقت معلوم کرنا ہے، تاریخ معلوم کرنا ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے دنوں کو معلوم کرنا ہے حج کے لیے. ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورها، دیواریں پھیلا کے، دیواروں کی طرف سے. ولکن البر، لیکن نیکی تو ہے من اتقا، جو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنا شروع کرتا، تقوی اختیار کرتا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں کو ان کے دروازوں کی طرف سے، دیواریں پھیلان کے نہیں، دروازوں سے.
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلون، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، لڑائی میں پہل نہ کرو، عورتوں، بچوں، بزرگوں کو نہ مارو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو تم ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، توبہ نہیں کر رہے، مسلمان نہیں ہو رہا، تو پھر کاٹو ان کو نکالو یہاں سے، والفتنہ، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہوتا ہے، من القتل، قتل سے، زمائش میں ڈالنا زیادہ سخت ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ قتال کرو تم ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، حتیٰ کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، فیہ، اس مسجد حرام، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ قتال میں اتر آتے ہیں تمہارے ساتھ، قتال کرتے ہیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی بدلہ دیتا ہے اللہ کافر، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا، رحم کرنے والا، دہرا لو۔